رب کریم نے زمین نو بنایا. کس نو بنایا؟ تو سارے لوگ زمین تے ہی رہندے ہو نا. تو کہہ دو وہ رب نے پہلے کس نو بنایا؟ زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا. زور سے بولو، حضرت آدم کو پیدا کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا تمام عالم سے کہ میرے مصطفیٰ کا جو نور ہے یہ امانت میں دینا چاہتا ہوں، اسے کون رکھے گا؟ اس امانت کو کون رکھے گا؟ سب نے سر جھکا دیے. حضرت آدم نے عرض کی پروردگار یہ نور محمدی کی امانت تو مجھے عطا فرما دے. نور محمدی کی امانت تو مجھے عطا فرما دے. رب تبارک و تعالی نے، اب ذہن میری طرف حاضر ہے آپ لوگوں کا، میں آ رہا ہوں اس طرف کہ حضور کا نور کیسے چلا اور کہاں پہ آ کے حضور کی ولادت ہوئی. بس مختصر پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، مختصر اختصار سے میں انشاءاللہ حضور کی ولادت تک آپ کو پہنچا کے پھر انشاءاللہ آپ سے رخصت چاہوں گا. اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کے نور کو حضرت آدم کو یہ امانت عطا کی. تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور رکھا گیا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم کی پشت میں رکھا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ نور حضرت آدم کے پاس آ گیا، اللہ حضرت آدم ایک دن جنت میں ہے. عرض کی پروردگار عالم اکیلا ہوں، کوئی ہم جنس عطا فرما. پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خواب عطا کی، نیند عطا کی. نیند میں خواب طاری ہوئی. جب خواب کے عالم میں حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی ہے، دیکھا کہ بڑی خوبصورت عورت میرے سامنے بیٹھی ہے. حضرت آدم نے ہاتھ کو بڑھانا چاہا تھا. حضرت آدم نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا، رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے جاؤ آدم سے کہہ دو ابھی ہاتھ نہیں لگانا، ابھی اس کا حق مہر ادا کرنا ہے، اس سے نکاح کرنا ہے، تب یہ تیری بیوی بنے گی. جب حضرت آدم نے ہاتھ کو بڑھانا چاہا تھا تو ملائکہ نے کہا تھا آدم ابھی ہاتھ نہیں بڑھانا، ابھی حق مہر ادا ہونا ہے، ابھی نکاح ہونا ہے. حضرت آدم نے پوچھا تھا کیا حق مہر ادا ہونا ہے؟ فرشتوں نے کہا تھا حضرت آدم سے مختلف روایتیں ہیں کہ 3 مرتبہ یا 10 یا 20 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھ لو، آپ کا حق محض ادا ہو جائے گا. اور خطبہ نکاح خود پروردگار عالم نے پڑھایا. اب ایمان والوں ذرا توجہ کرنا. ایک دن حضرت آدم بیٹھے ہیں، اتنے میں دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت آدم کی نگاہوں کے سامنے زمین پھٹ جاتی ہے. وہاں سے ایک بڑی پاکیزہ نہر نمودار ہوتی ہے، اس کے پیچھے ملائکہ ہوتے ہیں. جب ملائکہ قریب پہنچے تو فرشتوں نے حضرت آدم سے پوچھا آدم جانتے ہو یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں یہ نہر جنت سے آ رہی ہے. اور پھر یہ جانتے ہو کہ ہمارے ہاتھ میں یہ جو پھل ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا حضرت آدم نے ہاں جانتا ہوں یہ پھل جنت سے آئے ہیں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ذرا اس نہر کے اندر، پاک نہر کے اندر آپ غسل فرمائیے گا اور اس کے بعد یہ جنتی میوے کھا کر آپ اپنی بیوی حضرت حوا سے صحبت کیجیے گا. کہا کس لیے؟ کہا یہ جو نور محمدی آپ کی پیشانی میں ہے یہ منتقل حضرت حوا کے شکم میں ہونا ہے. حضرت آدم نے اس پاک نہر میں غسل کر کے وہ جنتی پھل کھانے کے بعد حضرت حوا سے صحبت کرنے کے بعد جب یہ نور محمدی حضرت آدم کی پشت یا پیشانی سے حضرت حوا کے شکم میں اطہر میں منتقل ہوا تو حضرت آدم کہتے ہیں جب تک نور محمدی میری پیشانی میں تھا میں جہاں جہاں جاتا فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے، میری رکھوالی کرتے، سایہ بن کر چلتے. لیکن جب نور محمدی حضرت حوا کے شکم میں اطہر میں منتقل ہو گیا تو فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا. حضرت حوا کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے. جہاں حضرت حوا جاتی حضرت فرشتے بھی وہیں جاتے. حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی اے پروردگار عالم یہ چند لمحات پہلے جو فرشتے میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے مجھے سایہ دے رہے تھے، ان فرشتوں نے مجھے چھوڑ کر حضرت حوا کا پیچھا کر لیا. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا آدم یہ جو فرشتے تیری تعظیم کرتے تھے یہ تعظیم تیری نہیں تھی بلکہ یہ نور محمدی کی تعظیم کرتے تھے. اب وہ نور محمدی تیری پیشانی
دانی سے نکل کر حضرت حوا کے شکم میں اطہر میں منتقل ہو گیا ہے تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے پروردگار عالم نے اس وقت میں میسج دے دیا جب کچھ بھی نہ تھا، اے آدم پوری قوم کو بتا دو کہ عزت اسی کی ہوگی جو نبی دو عالم کا وفادار ہوگا، عزت اسی کی ہوگی جو حضور کا عشق کرنے والا ہوگا۔ تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو غدار رسول ہے اس پہ کل بھی لعنت ہو رہی تھی، آج بھی لعنت ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ حضرت حوا کے شکم میں اطہر میں نور محمدی کے منتقل ہونے کے بعد فرشتوں نے جو احترام کیا تھا وہ ہمیں میسج یہ دے گیا کہ جو نبی کا وفادار بن جاتا ہے اس کی عزت کل بھی ہو رہی تھی، اس کی عزت آج بھی ہو رہی ہے اور وفادار رسول کی عزت قیامت تک ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔